بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على رسوله الأكرم الذي بعث إلى كافة الناس والأمم، وعلى آله وأصحابه الذين ارتووا. ملا کر پڑھیں گے وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ ارْتَوَوْا مِن مَنبَعِ الْعِلْمِ وَالْحِكَمِ وعلى سائر الأئمة والخدم الذين رفعوا رايات الإسلام والقيم. اما بعد، لفظ وہ بولی ہے جو منہ سے نکلے. لفظ وہ بولی ہے جو منہ سے نکلے. لفظ کی دو قسمیں ہیں. لفظ وہ بولی ہے جو منہ سے نکلے. لفظ کی دو قسمیں ہیں، محمل اور موضوع. محمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں اور موضوع معنی دار لفظ کو کہتے ہیں. موضوع معنی دار لفظ کو کہتے ہیں. دونوں کی مثال جیسے پانی وانی بولتے ہیں، لاؤ بھائی پانی وانی، تو اس کا مطلب پانی تو صحیح ہے، وانی کیا ہوتا ہے؟ ارے وہ بات کرتے ٹائم میں ایسے ہی زبان سے نکال لیتے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اس کو محمل کہتے ہیں. محمل کے معنی ہے بیکار کے کچرے کے آتے ہیں. تو معنی دار لفظ کو موضوع کہتے ہیں، بے معنی کو محمل کہتے ہیں. لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں. جب کوئی معنی دار لفظ ہوگا اس کو آپ نام رکھو موضوع. اس کی دو قسمیں، یا تو مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا. پکی بات ہے، یا تو وہ اکیلا ہوگا یا دو یا زیادہ سے مل کر بنا ہوگا. دو یا زیادہ سے مل کر اگر بنا ہوا ہے اس کو مرکب کہتے ہیں. مرکب کے معنی ہی آتے ہیں جڑنے کے. رکب یرکب ترکیباً کے معنی آتے ہیں جوڑنا. کبھی کبھی آپ لوگ عربی میں بات کریں گے نا، تو ایک بات کسی نے کہی، آپ اپنی طرف سے دو بات کہہ دیتے ہیں، تو سامنے والا اگر فراست رکھتا ہے وہ کہے گا انت رکبت بنفسک، انت رکبت من نفسک، آپ اپنی طرف سے جوڑ لیے ہو. تو ترکیب کے معنی جوڑنا. مفرد اکیلے کو کہتے ہیں. انفرادی طور پر فا را دال کی معنی کے اندر معنی پائے جاتے ہیں اکیلے کے. تو مفرد اکیلا اور مرکب دو یا دو سے زیادہ مل کے بنا. تو موضوع کی دو قسمیں ہوئی، مفرد اور مرکب. مفرد وہ لفظ ہے جو اکیلا ہو، جیسے لفظ کتاب، محمد، احمد، حامد، محمود، شجر، غصن، یہ جتنے بھی سب مفرد ہے. مفرد کو ہی ہم لوگ کلمہ کہتے ہیں. مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے. اب کلمے کے اندر آ جائیں. کلمے کی تین قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہے فعل اور ایک ہے حرف. اسم نون بولتے ہیں نا، اسم کو نون بولتے ہیں. جیسے عبد العظیم، عزیز الرحمن، محمد، احمد، حامد، سب اسم ہے. دنیا کی چیزوں کا نام اسم ہے، شہر کا نام اسم ہے، ملک کا نام اسم ہے. یہ ساری چیزیں جس کو بھی آپ نام رکھتے ہو اسم ہوگا. اور فعل کسی کام کے کرنے یا ہونے کو فعل کہتے ہیں. کسی کام کا کرنا یا ہونا جسے سمجھا جائے وہ فعل ہے. اور حرف جو ان دونوں کو جوڑنے کا ذریعہ بن جائے اس کو حرف کہتے ہیں. ان کی تعریف تینوں کی آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے آپ کے لیے ہے. اسم اس کو کہتے ہیں جو اپنا کامل معنی بتا دے اور اس میں کوئی زمانہ نہ ہو. جیسے کہا گیا عبد العظیم، بات سمجھ میں آ گئی؟ کون ہے مراد، مقصد کیا ہے، کون ہے وہ. اور اسی طریقے سے عبد الرحمن معلوم ہو گیا. اس کے اندر زمانے ہیں. زمانے کتنے ہیں؟ ماضی، حال اور استقبال. ماضی، حال، استقبال. لیکن آپ کہیں گے ماضی، مضارع اور امر. ماضی اس کو کہتے ہیں جو پاسٹ ہو. مضارع کے اندر دو معنی پائے جاتے ہیں، پریزنٹ اور فیوچر. اور امر آرڈر ہے، اس کے اندر کوئی معنی پائے نہیں جا رہے اسم کے اندر. دوسری قسم فعل ہے. فعل کس کو کہتے ہیں؟ کسی کام کا کرنا یا ہونا جسے سمجھا جائے. مثال کے طور پہ قرأ، اس نے پڑھا. اس نے پڑھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ پاسٹ میں. یقرأ، وہ پڑھتا ہے پریزنٹ میں. یا دوسرا معنی فیوچر میں، یقرأ پڑھتا ہے، پڑھے گا. اور اقرأ اس کا مطلب آرڈر ہے، تو پڑھ. کہتا ہے اس نے لکھا پاسٹ میں. یکتب وہ لکھتا ہے، لکھے گا پریزنٹ فیوچر میں. اکتب آرڈر، یہ فعل ہے. تو فعل اپنا معنی کامل بتاتا ہے لیکن اس کے اندر تین زبانوں میں سے کوئی ایک زبانہ ضرور ہوتا ہے. ہو گیا. تیسرے نمبر پر حرف. حرف کس کو کہتے ہیں؟ جو جوڑ کا ذریعہ ہو. نہ اس کے اندر اسم کی علامت ہوتی ہے نہ اپنا معنی کامل بتاتا ہے. جیسے فی، فی کے معنی میں. کیا مطلب ہے میں؟ من کا مطلب کیا ہے معلوم نہیں. من کا مطلب سے ہے لیکن کیا مطلب ہے؟ سے مطلب کیا ہے؟
لیکن آپ جوڑ دو گے تو کہو گے خرجت من البیت، میں گھر سے نکلا، خرجت من البیت میں گھر سے نکلا، ذهبت الى السوق میں مارکیٹ گیا، الى السوق، اب آپ جوڑے تو بات سمجھ میں آ گئی، اس کو حرف کہتے ہیں، مفہوم سمجھ کے؟ اب پڑھیں، قرأ پڑھا، مثال کے طور پر پڑھا قرأ، کاپی کراستن، من کے معنی سے، لکھتا ہے یکتبو، میرا سامن پینسل، تک الہ کے معنی تک۔ عزیز طلبہ دیکھو ان کلمات بالا میں، بالا اوپر میں، اوپر کو کہتے ہیں، کلمات بالا میں غور کرنے سے ہمیں 3 طرح کے کلمات نظر آئے، بعض تو ایسے ہیں جن کے معنی خود انہی کلمات سے معلوم ہو جاتے ہیں، کسی دوسرے کلمہ کو ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے پڑھا، قرأ کاپی، قراستن قرأ کے معنی پڑھا، کاپی قراستن وغیرہ، ایسے معنی کو کامل معنی کہتے ہیں۔ پھر ان میں سے کسی کلمے میں زمانہ کے معنی بھی موجود ہوتے ہیں، جیسے پڑھا قرأ میں زمانے گزشتہ کے معنی، اور لکھتا ہے یکتبو میں زمانے موجودہ کے معنی ہیں، اور کسی کلمے میں زمانے کے معنی نہیں ہوتے، جیسے کاپی قراستن، پہلے کو فعل اور دوسرے کو اسم کہتے ہیں، اور بعض کلمات ایسے ہیں جن کے معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم نہیں ہوتے اور نہ ان میں کوئی زمانہ ہوتا ہے، ایسے معنی کو ناقص معنی کہتے ہیں، جیسے من کے معنی سے، اس سے کوئی معنی معلوم نہیں ہوئے۔ پھر جب یہ کہا کہ میں ہاپوڑ سے چلا، سر تو من ہافور، اب لفظ من سے، لفظ من کے معنی سے، لفظ سے من کے ذریعے چلنے کی ابتدا کے معنی معلوم ہوئے، ایسے کلمہ کو حرف کہتے ہیں۔ اب تعریفات و تقسیم سنیے۔ معنی کامل ایسا معنی جس کو کلمہ خود سے بتائے، از فارسی لفظ ہے کہ کلمہ خود سے بتائے۔ ناقص معنی ایسے معنی جس کو کلمہ کسی دوسرے کلمے کے ساتھ ملے بغیر نہ بتا سکے۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی کامل ہوں اور اس میں کوئی زمانہ نہ ہو، جیسے کاپی کراستن۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی کامل ہوں اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہ ہو، جیسے پڑھا، قرأ وغیرہ۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی ناقص ہوں اور اس میں کوئی زمانہ نہ ہو، جیسے من، سے وغیرہ۔ فعل تو اس کا زمانہ پایا جاتا ہے تو ہے نا کیا زمانہ، قرأ، ہاں جی، وہاں پر زمانہ نہ بھی، زمانہ بھی، اچھا اس زمانہ کا آپ نو کو الگ سے کر رہے تھے کیا؟ اچھا مرکب، اچھا سمجھ میں آ گیا۔ دیکھو پڑھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے، اس لیے جب آدمی کسی استاد سے پڑھے تو شارٹ کٹ میں وہ مل جاتا ہے۔ مرکب کے بارے میں بتا چکا ہوں، مرکب وہ لفظ ہے جو 2 یا 2 سے زائد کلموں سے مل کر بنا ہو، جیسے گھر کا دروازہ، باب الدار، باب الداری گھر کا دروازہ۔ اب مرکب کی 2 قسمیں ہیں، جب دو کو آپ نے جوڑا، 2 کو جوڑنے کے بعد اگر اس سے بات سمجھ میں آتی ہے، آپ جوڑنے کے بعد اگر بات سمجھ میں آ رہی، آپ کسی جوڑنے کے بعد کہتے ہو یہ بات سچ ہے یہ جھوٹ ہے، اگر اس سے آپ کو معلوم پڑتا ہے سچ جھوٹ کا، یہ سمجھ میں آتا، کوئی بات سمجھ میں آتی صحیح، تو کہتے ہیں اس کو مرکب تام، اور اگر بات سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو کہتے ہیں مرکب ناقص۔ مثال کے طور پر اس میں لکھا باب الدار، گھر کا دروازہ، کیا مطلب گھر کا دروازہ؟ صرف گھر کا دروازہ، آدمی کو کچھ پتہ نہیں چلا گھر کا دروازہ ہے نہیں ہے، کھلا ہے بندہ، کچھ نہیں۔ اسی طریقے سے المدرسۃ الکبیرۃ، بڑا مدرسہ، کیا مطلب بڑا مدرسہ، ہے نہیں ہے کچھ پتہ نہیں۔ باب المسجد، مسجد کا دروازہ، کیا ہے نہیں ہے، کھلا ہے کچھ پتہ نہیں۔ تو ایسے معنی کو کیا کہیں گے، ایسے مرکب کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ اور مرکب تام کس کو کہتے ہیں، جیسے حامد صالح، حامد نیک ہے، پتہ چلا کہ ہاں حامد کے بارے میں آپ کو خبر معلوم ہوئی حامد نیک ہے، اگر واقعتاً حامد نیک ہے تو آپ کہیں گے کہنے والا سچا ہے، اور حامد نیک نہیں ہے لیکن کہنے والا کہہ رہا ہے کہ حامد نیک ہے، تو آپ کو بولنے والا جھوٹ بولتا ہے، تو جس سے جھوٹ اور سچ کا پتہ چلے آپ کہیں گے اس کو یہ مرکب تام ہے، اور جس سے جھوٹ اور سچ کا پتہ نہیں چلتا اس کو کیا کہیں گے، مرکب ناقص کہیں گے۔ جیسے باب الدار، گھر کا دروازہ، یہ کیا ہے، مرکب ناقص ہے، پتہ نہیں چلتا۔ تیسری قسم ہے اذهبوا، امر ہے، اذهبوا تم جاؤ، سچ ہے جھوٹ ہے، نہ سچ ہے نہ جھوٹ ہے، اس کا نام ہے اس کا نام ہے جملہ انشائیہ، اس کو کیا کہیں گے، جملہ انشائیہ۔ اس کی 10 قسمیں ہیں، وہ بعد میں آئے گی انشاءاللہ،
इसको पढ़ें। मुरक्कब की दो किस्में हैं, मुरक्कब की तकसीम, मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब ताम। अमसिला, बड़ा मदरसा अल मदरसतुल कबीरतु, मस्जिद का दरवाजा बाबुल मस्जिद, हामिद नेक है, हामिदुन सालिहुन, राशिद ने पढ़ा, क़रा राशिदुन, तुम जाओ, इज़हबू। देखिए पहली दो मिसालों में दो दो कलिमों के जोड़ से कोई पूरी बात मालूम नहीं होती, बल्कि इंतजार रहता है कि कहने वाला इन दोनों के मुरक्कब के बारे में क्या कहना चाहता है। ऐसे जोड़ को निस्बत नाकिसा कहते हैं, जोड़ने को निस्बत कहते हैं, ये निस्बत नाकिसा है, ऐसे जोड़ को निस्बत नाकिसा कहते हैं, और ऐसे मुरक्कब को मुरक्कब नाकिस कहते हैं। आखिर की तीनों मिसालों में, आखिर की तीनों मिसालों से मुराद क्या है? हामिदुन सालिहुन, क़रा राशिदुन, इज़हबू। आखिर की तीनों मिसालों में दो कलिमों के जोड़ से पूरी बात मालूम हो रही है। ऐसे जोड़ को निस्बत ताम्मा, और ऐसे मुरक्कब को मुरक्कब ताम, नीस जुमला और कलाम भी कहते हैं। दो को जोड़कर पूरी बात मालूम हो रही है तो उसको जुमला और कलाम भी कहते हैं। अब जरा एक नजर ये भी देखिए कि आखिर की उन तीनों मिसालों में से पहली मिसाल में तो हामिद के साथ नेक इस्म को जोड़ा गया, हामिदुन के साथ सालिहुन को जोड़ा गया, जिससे हामिद का नेक होना मालूम हुआ। दूसरी मिसाल में राशिद के साथ पढ़ा, क़रा राशिदुन, फेल को जोड़ा गया, जिससे राशिद का पढ़ना मालूम हुआ। अब अगर हामिद वाकई नेक है और राशिद ने वाकई पढ़ा है तो ये दोनों बातें कहने वाला सच्चा है वरना झूठा है। हर ऐसे जुमले को जुमला खबरिया कहते हैं। ऐसे जुमले को क्या कहेंगे? जुमला खबरिया कहेंगे। तीसरी मिसाल में इज़हबू, तुम जाओ, ये फेल अम्र है, फेल अम्र को जोड़ा गया है, जिससे जाने का हुक्म देना मालूम हुआ। देखिए इस हुक्म देने वाले को न सच्चा कह सकते हैं न झूठा, ऐसे जुमले को जुमला इंशाइया कहते हैं। अब तारीफात और तकसीमात सुनिए, आपने जो पढ़ी है। निस्बत किसको कहते हैं? इसमें निस्बत नाकिसा, निस्बत ताम्मा कहा। निस्बत किसको कहते हैं? कलिमात के आपसी जोड़ को निस्बत कहते हैं। कलिमात के आपसी जोड़ को निस्बत कहते हैं। निस्बत की दो किस्में हैं, निस्बत नाकिसा और निस्बत ताम्मा। निस्बत नाकिसा, कलिमात के दरमियान ऐसी निस्बत जिससे पूरी बात मालूम ना हो, जैसे ऊपर की पहली दो मिसालों में। मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब गैर मुफीद, देखिए मुरक्कब नाकिस का ही दूसरा नाम मुरक्कब गैर मुफीद है। मुरक्कब नाकिस का दूसरा नाम मुरक्कब गैर मुफीद है। ऐसा मुरक्कब जिससे पूरी बात मालूम ना हो, जैसे ऊपर की दो मिसाल। क्या थी ऊपर दो मिसाल? बाबुद्दारी, बाबुल मस्जिदी, है ना, अल मदरसतुल कबीरतु। जी। निस्बत तामा, एक इस्म की तरफ दूसरे इस्म या फेल की ऐसी निस्बत जिससे पूरी बात मालूम हो जाए, जैसे आखिर की तीनों मिसालों में हामिदुन सालिहुन, क़रा राशिदुन, इज़हबू। निस्बत तामा का दूसरा नाम इस्नाद भी है। निस्बत तामा का दूसरा नाम इस्नाद भी है। मुस्नद इलैह किसको कहते हैं? मुस्नद इलैह वो इस्म है जिसकी तरफ दूसरे इस्म या फेल की इस्नाद हो रही हो, जैसे आखिर की तीनों मिसालों में हामिदुन, राशिदुन, तुम, इज़हबू में अंतुम है। अच्छा, मुस्नद किसको कहते हैं? मुस्नद वो इस्म या फेल है जिसकी इस्नाद किसी इस्म की तरफ हो, जैसे आखिर की तीन मिसालों में नेक, पढ़ा, जाओ, इसको मुस्नद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मुस्नद। ऊपर वाले को मुस्नद इलैह कहते हैं। मुस्नद इलैह क्या है? जिसकी तरफ दूसरे इस्म या फेल की इस्नाद की गई हो, उसको मुस्नद इलैह कहते हैं। और मुस्नद वो इस्म या फेल जिसकी इस्नाद किसी इस्म की तरफ हो, जैसे आखिर की तीन मिसालों में सालिहुन, क़रा, इज़हबू में। मुरक्कब ताम के कई नाम हैं। मुरक्कब ताम का एक नाम है जुमला, दूसरा नाम है कलाम, तीसरा नाम है मुरक्कब मुफीद, यानी फायदा होता है आपको उनकी बातों से। ऐसा मुरक्कब जिससे पूरी बात मालूम हो जाए, जैसे आखिर की तीनों मिसालों में क्या थी? हामिदुन सालिहुन, क़रा राशिदुन, इज़हबू। जुमला की तकसीम, आपने जुमला पढ़ा ना, जुमला खबरिया कहते हैं और जुमला इंशाइया कहते हैं। तो जुमले की दो किस्में हैं, जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया जिससे आपको खबर मालूम होती है, और जुमला इंशाइया उससे खबर नहीं मालूम होती है। तो जुमला खबरिया ऐसा जुमला जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कह सकते हैं, जैसे तीसरी और चौथी मिसाल में। और जुमला इंशाइया ऐसा जुमला
جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے. جیسے 5ویں مثال میں, مثال کے طور پہ جملہ خبریہ کس کو کہیں گے؟ حامد صالح قرأ راشد. اور جملہ انشائیہ اذهبوا. جملہ خبریہ کی تقسیم, جملہ خبریہ کی 2 قسمیں ہیں. جملہ خبریہ کی اب 2 قسمیں ڈیوائڈ کر رہے ہیں. پہلے نمبر پر جملہ خبریہ کی 2 قسمیں ہو رہی ہیں, اس میں سے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. پہلی قسم جملہ اسمیہ ہے اور دوسری قسم جملہ فعلیہ ہے. یہ دونوں کو پہلے سمجھیں گے. شروع میں اگر اسم آئے گا تو جملہ اسمیہ ہوگا, شروع میں اگر فعل آئے گا تو جملہ فعلیہ ہو جائے گا. اگر شروع میں اسم آیا تو آپ اس کا نام رکھیں گے مبتدا, اور جو اس کے بعد آئے آپ اس کو کہیں گے خبر. مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. شروع میں اگر فعل آیا تو اس کے بعد جو اسم آئے گا نا, جس کا آپ نے پہلے نام رکھا تھا خبر, اس کا نام یہاں پر رکھیں گے فاعل. کیا نام رکھیں گے یہاں پر؟ فاعل. تو فعل اور فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا. ایک تو اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے آپ, اور اس کو جملہ خبریہ کہیں گے. وہ یہاں سمجھا رہے ہیں. جملہ خبریہ کی 2 قسمیں ہیں, جملہ اسمیہ, جملہ فعلیہ. حامد صالح, حامد مسند الیہ ہے اور صالح مسند ہے. مسند یعنی صالح کو کدھر چپکایا گیا ہے؟ حامد کی طرف چپکایا گیا ہے. جیسے میں ہوں اور ایک کرسی ہے, تو یہ ثابت ہے نا, اور میں بیٹھا ہوں, تو صالح کو ہمارے کو ٹیکا لگایا گیا, تو صلاح کی نسبت کی گئی ہے حامد کی طرف. حامد صالح ہے, تو حامد کیا ہوا؟ مسند الیہ ہوا, اور صالح مسند ہوا. قرأ راشد میں قرأ مسند ہے اور راشد مسند الیہ ہے. دیکھ رہے ہیں عکس اس کا. تو حامد صالح یہ جملہ اسمیہ ہوا. کیوں؟ مسند الیہ مبتدا ہوتا ہے اور مسند خبر ہوتی ہے اس میں. اور قرأ راشد میں قرأ مسند فعل ہے اور راشد مسند الیہ یہ فاعل ہے. فعل فاعل سے مل کر کیا بنے گا؟ جملہ فعلیہ بنے گا. اب جو اوپر میں آپ نے جو بات سنی اس کی تشریح دیکھ لیں, کتاب میں لکھا ہوا ہے. عزیز طلباء دیکھیے, پہلی مثال میں مسند الیہ پہلے اور مسند بعد میں آیا ہے, اور دونوں پر پیش ہے. ایسے مسند الیہ کو مبتدا اور مسند کو خبر کہتے ہیں, اور دونوں سے مل کر جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. دوسری مثال میں مسند فعل ہے اور پہلے ہے, اور مسند الیہ بعد میں ہے اور اس پر پیش ہے. ایسے مسند الیہ کو فاعل کہتے ہیں, اور فعل و فاعل دونوں سے مل کر جملہ فعلیہ بن جاتا ہے. نوٹ, پیش کس کو کہتے ہیں؟ ضمہ, زبر فتحہ, زیر کسرہ. پیش زبر زیر کو رفع نصب جر کہتے ہیں. پیش کو کیا کہیں گے آپ؟ رفع, اور نصب کو زبر, اور جر کو زیر. پیش زبر زیر کو رفع نصب جر کہتے ہیں, اور جس کلمے پر پیش ہو, زبر ہو, زیر ہو, اس کو مرفوع کہتے ہیں. جس کلمے پر پیش زبر زیر ہوں اس کو مرفوع, منصوب, مجرور کہتے ہیں. اس کی مکمل تحقیق انشاءاللہ معرب کے بیان میں آئے گی. اب تعریفات سن لیے آپ نے جو پڑھی ہے نا, تعریفات, اس کو یاد کرنا ہے, یہ یاد کرنے کی چیز ہے. تعریفات سنیے. مبتدا ایسا اسم مسند الیہ جو مسند سے پہلے ہو. جیسے پہلی مثال میں حامد صالح میں حامد مسند الیہ ہے. خبر ایسا اسم مسند یا فعل مسند جو مسند الیہ کے بعد ہو. جیسے پہلی مثال میں صالح, حامد کیا؟ صالح. جملہ اسمیہ ایسا جملہ جو مبتدا اور خبر سے مل کر بنے. جیسے پہلی مثال میں حامد صالح میں. جملہ فعلیہ ایسا جملہ جو فعل اور فاعل سے مل کر بنے. جیسے قرأ راشد. امثلہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے الشاء حاضر, چائے حاضر ہے. تو کیا ہے؟ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے؟ اسمیہ ہے. شاید تو اسم ہے. الناجح ساجد, کامیاب ہونے والا ساجد ہے, تو ناجح اسم ہے اور ساجد خبر ہے, وہ بھی اس میں ہے, جملہ اسمیہ. راشد یکتب, راشد لکھتا ہے, یہ بھی اسمیہ ہے. راشد پہلے اسم ہے, یکتب یہ دوسرا جو ہے الناجح ساجد, ابھی اس میں فعل پہلے آیا ہے. فعل کہاں ہے؟ الناجح فعل پر الف لام داخل ہونا اسم کی علامت ہے. الف لام کبھی بھی فعل پہ داخل نہیں ہوتا ہے. تو الناجح ساجد, کامیاب ہونے والا ساجد ہے. راشد یکتب, راشد لکھتا ہے. یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہوئی.
امثلہ بالا کے پیش نظر جملہ اسمیہ کے قواعد سنیے. مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتی ہے. کیا مطلب ہے؟ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتی ہے، دونوں پر پیش ہوتا ہے. مرفوع پڑھے تھے نا، مرفوع پیش والے کو کہیں گے، منصوب زبر والے کو کہیں گے، مجرور زیر والے کو کہیں گے. تو اس مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتی ہے. اس میں نکرہ پر الف لام داخل کرنے سے معرفہ بن جاتا ہے. نکرہ بتایا تھا نا، اے ہاؤس دے ہاؤس کے بارے میں. اس میں نکرہ پر الف لام داخل کرنے سے معرفہ بن جاتا ہے، پھر اس پر تنوین نہیں آتی. مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر معرفہ بھی ہوتی ہے، نکرہ بھی ہوتی ہے. مبتدا لیکن ہمیشہ معرفہ ہوگا، خبر کبھی معرفہ ہوگی کبھی نکرہ ہوگی. مبتدا ہمیشہ اسم ہوتا ہے، مبتدا ہمیشہ اسم ہوتا ہے، خبر اسم بھی ہوتی ہے فعل بھی ہوتی ہے. مبتدا اگر واحد مذکر ہو تو خبر کو بھی واحد مذکر لانا ضروری ہے. اب دیکھیں ترکیب کیسے کریں گے. الشایع مبتدا حاضر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. ترکیب ثانی راشد مبتدا یکتب خبر، یکتب فعل، ہوا ضمیر فاعل، فاعل سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. ترکیب جدید نئی ترکیب. الشایع پر پیش کیوں آیا بھائی؟ مبتدا ہونے کی وجہ سے. تنوین کیوں نہیں آئی جناب؟ الف لام ہے تو تنوین کیسے آئے گی؟ معرف باللام ہونے کی وجہ سے. حاضرون پر پیش کیوں آیا صاحب؟ الف لام نہیں ہے. مبتدا کی خبر ہونے کی وجہ سے پیش آئی. تنوین آئی الف لام نہ ہونے کی وجہ سے. الف لام امثلہ، بس اتنا کافی ہے. مزید امثلہ دیکھیے اور قواعد سنیے. یہ جو آپ نے پڑھا نا مبتدا اور خبر، مبتدا اگر واحد مذکر ہو تو خبر کو بھی واحد مذکر لانا ضروری ہے. اسی طرح الکتابان مفتوحان، دو کتابیں کھلی ہیں. التلمیذان نجحا، دو طالب علم کامیاب ہو گئے. مبتدا اگر تثنیہ مذکر ہو تو خبر کو بھی تثنیہ مذکر لانا ضروری ہے. مبتدا اگر جمع مذکر ہو تو خبر کو بھی جمع مذکر لانا ضروری ہے. جیسے المسلمون ناجحون، مسلمان کامیاب ہیں. الاطفال یلعبون، طفل کی جمع اطفال ہے نا. الاطفال یلعبون، طلبہ بچے کھیل رہے ہیں. تو یہ جمع ہے. اگر مبتدا جمع، مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوگی، جمع ہوگی. ماشاءاللہ. اسی طریقے سے اب یہاں دیکھیں مبتدا اگر واحد مؤنث ہو تو خبر کو بھی واحد مؤنث لانا ضروری ہے. العمۃ ذاہبۃ، پھوپھی جانے والی ہے. عمۃ واحد مؤنث ہے تو ذاہبۃ واحد مؤنث ہے. القطۃ حربت، بلی بھاگ گئی. قطہ واحد ہے، حربت واحد ہے نا. حربو حربت، وہ بھاگ گئی. تو قطہ حربت سمجھ میں آ رہا ہے نا، وہ بھاگ گئی. قاعدہ مبتدا اگر تثنیہ مؤنث ہو تو خبر کو بھی تثنیہ مؤنث لانا ضروری ہے. الحجرتان واسعتان، دو کمرے کشادہ ہیں. الامراتان تنازعان، دو عورتیں لڑائی کر رہی ہیں. اچھا جی، مبتدا اگر جمع مؤنث ہو تو خبر کو بھی جمع مؤنث لانا ضروری ہے. المسافرات جالسات، یہ جمع مؤنث ہے تو یہ بھی جمع مؤنث. الطفلات فشلنا، بچیاں فیل ہو گئی. الطفلات جمع، طفلۃ کی جمع طفلات. فشلنا، فشلت فشلتا فشلنا. الکتب مفتوحۃ، اب یہاں ایک نیا قاعدہ ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں. غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث کے درجے میں ہوتی ہے، لہٰذا اس کی خبر کو واحد مؤنث ہی لانا ضروری ہے. پتہ ہے اس سے پہلے غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث کے درجے میں ہوتی ہے، جس کے پاس عقل نہیں ہوتی. عقل کس کے پاس نہیں ہوتی؟ انسان کے علاوہ کسی کے پاس عقل نہیں ہوتی. حیوانات، نباتات، جمادات اور افکار، فکریں ساری بے عقل ہوتی ہیں. اس لیے غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث کے درجے میں ہوتی ہیں. الکتب مفتوحۃ، کتابیں کھلی ہیں. حالانکہ کتاب ایک، بہت ساری کتابیں نا. کتب کتاب، کتابانی کتب. اللعب صغیرۃ، کھلونے چھوٹے ہیں. اللعب جمع ہے تو صغیرۃ اس کی خبر کیسی ہے ہو رہی ہے؟ واحد آ رہی ہے، کیونکہ اس کو مؤنث کے درجے میں بنایا ہے. قاعدہ کیا ہے؟ غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث کے درجے میں ہوتی ہے، لہذا اس کی خبر واحد مؤنث ہی لانا ضروری ہے. اب یہ آپ اپنی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں. عمۃ الپھوپھی ہے تو اس کی جمع کیا آتی ہے؟ عمات آتی ہے. ذهب يذهب ذهابا کے معنی کیا ہے؟ جانا ہے، باب فتح سے آتا ہے. القطۃ، القطہ کس کو کہتے ہیں؟ بلی کو جمع قطۃ آتی ہے. حرب یحرب حربا کے معنی بھاگنا. حجرات کی جمع حجرات آتی ہے. وسع یسع سعۃ کے معنی آتے ہیں کشادہ ہونا، باب سمع سے ہے.
इमरातुन के माने औरत। ये जो दरमियान में सीन और ये जीम ये बाप के ना जिक्र है। जी हाँ, जीम जो आ रहा है ना वो जीम जमा के लिए आता है, इमरातुन की जमा निसा है, और जो नून आ रहा है वो बाबे नसर से है, फा आ रहा तो बाबे फतह से है, सीन आ रहा तो बाबे समिआ से है, नून आ रहा तो किस बाब से है, नसरा यंसुरु, फा आ रहा तो बाबे फतह यफ्तहु, सीन आ रहा तो बाबे समिआ यस्मउ। अगर दाद आएगा तो आप कहेंगे बाबे दरबा यदरिबु, अगर काफ आएगा तो आप कहेंगे बाबे करुमा यकरुमु, अगर हा आएगा तो आप कहेंगे बाबे हसीबा यहसिबु। नाज़ा, नाज़ा के माने झगड़ा करना, नाज़ा युनाज़िउ मुनाज़ातन बाबे मुफ़ालत से है, आपस में झगड़ा करना। साफरा युसाफिरु मुसाफरतन के माने सफर करना, बाबे मुफ़ालत से है। जलसा यजलिसु जुलूसन किस बाब से बोलिए, माशाअल्लाह। तिफलतुन की जमा तिफलात आती है। फशिला यफशलु फशलन फेल होना समिआ यस्मउ से। किताबुन की जमा लुअबतुन की जमा सगीरतुन की जमा सगायर, और सिगार भी है सगायर। अब यहाँ पर बस इतना काफी है, ये तमरीन आपको प्रैक्टिस करनी है, तमरीन बराए तरकीब व इजराए कवायद। अल इम्तिहानु करीबुन, इम्तिहान करीब है। खालिदुन याकुलु, खालिद खा रहा है। अल बाबानी मफ्तूहानी, दो दरवाजे खुले हैं। अत तिलमीदानी यजतहिदानी, दो तालिब इल्म मेहनती हैं। अत तलामिदु मुजतहिदून, तालिब इल्म मेहनती हैं, जमा है। अल अतफालु यक़रऊन, बच्चे पढ़ रहे हैं। अद दवातु ममलूअतुन, दवात फुल है। अल खालतु अकलत, खाला खाली। अल हुजरातानी मफ्तूहतानी, दो कमरे खुले हैं। अत तिफलातु यलअबन, बच्चियां खेल रही हैं। अल अबवाबु मफ्तूहतुन, यहाँ क्या आ गया, अल अबवाबु मफ्तूहतुन, बाब की जमा अबवाब है, खबर मफ्तूहतुन आई, बाकी सब में मुताबिक आ रही है। अल बाबान मफ्तूहान लिखा है और अल हुजरतान मफ्तूहातान लिखा है। हाँ, क्योंकि हुजरतुन मुअन्नस है और बाब मुदक्कर है, सह। आप कहेंगे अल कल्ब एक कुत्ता, और दो कुत्ते को कल्बान, कल्बानी वाकिफान बोलेंगे, और कित्ततुन बिल्ली है, कित्ततानी वाकिफतानी। ओके, ये आप देख कर आएंगे इंशाअल्लाह।